حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نصب ہو سکے تو یاد بھی رکھ لیں. جب کبھی گھروں میں پریشانیاں ہو دوسروں کے شجرے تو پڑھتے ہیں, حضور کا شجرہ بھی پڑھتے. حضور کے والدین پاک سے لے کر آپ کے پورے آبا و اجداد نہایت ہی مقدس متبرک افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چنا, اور کسی ایسے ویسے کے پیٹ میں یا ان کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو نہیں رکھا. جو اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا اسی کی پیشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بھی رکھا. اور اس شجرہ پاک کی برکت سے میرا وجدان کہتا ہے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا. جب ہمارے بزرگوں کے شجرے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ پاک سے کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہماری بلاؤں کو دور فرمائے گا. نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ کتنا سہانا سفر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے جبین آدم میں رکھا تھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت حوا کے بطن میں آیا, پھر حضرت حوا سے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام ہیں جو نبی بھی ہیں, اور ان کی پیشانی میں نور جگمگانے لگا. آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے ہر دن جڑواں بچے پیدا ہوتے. شیس علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ تنہا پیدا ہوئے تھے اور پیشانی جگمگا رہی تھی. جب وہ جوان ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں وصیت فرمائی, کہا بیٹا تیرے پیشانی میں ایک امانت والا نور ہے, تو جب نکاح کرے گا نہایت پاکیزہ خاتون سے نکاح کرے گا. اور پاکیزہ خاتون سے نکاح کروایا آدم علیہ السلام نے ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے. شیس علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور چمکتا رہا. پھر جب آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہوا, اب شجر پاک آگے بڑھتا ہے نور مصطفیٰ کا, نور محمد کا. حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے وہ نور یانش میں آیا, یانش سے قینن میں آیا, قینن سے محلیل میں آیا, محلیل سے یرد میں آیا, یرد سے ادریس علیہ السلام میں آیا, ادریس علیہ السلام سے متوشلق میں آیا, متوشلق سے لامک میں آیا, لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا, حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے سام میں آیا, سام سے ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے شالق میں آیا, شالق سے ایبر میں آیا, ایبر سے فالق میں آیا, فالق سے راعو میں آیا, راعو سے تیرح میں آیا, تیرح سے ناحور میں آیا, ناحور سے ساروغ میں آیا, ساروغ سے تارح میں آیا, تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے بیٹے نابت میں آیا, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے یعرب میں آیا, یعرب سے تیرح میں آیا, تیرح سے مقوم میں آیا, مقوم سے عدد میں آیا, عدد سے عدنان کی پیشانی میں آیا, عدنان کی پیشانی سے معد کی پیشانی میں آیا, معد سے نزار میں آیا, نزار سے مدر میں آیا, مدر سے الیاس میں آیا, الیاس سے مدرکہ میں آیا, مدرکہ سے خزیمہ میں آیا, خزیمہ سے کنانہ میں آیا, کنانہ سے نظر میں آیا, نظر سے مالک میں آیا, مالک سے فہر میں آیا, فہر سے غالب میں آیا, غالب سے لؤی میں آیا, لؤی سے کعب میں آیا, کعب سے مرہ میں آیا, مرہ سے کلاب میں آیا, کلاب سے قصی میں آیا, قصی سے عبد مناف میں آیا, عبد مناف سے وہ نور محمدی سیدنا ہاشم میں آیا, سیدنا ہاشم سے منتقل ہو کر سیدنا عبد المطلب میں آیا, سیدنا عبد المطلب سے منتقل ہو کر سیدنا عبداللہ میں آیا, حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا, اور بطن آمنہ سے 12 ربیع الاول کو دنیا میں آیا. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک پاک بطنوں سے آئی, پاک پیشانیوں سے آئی. میرے عزیزو, جس منبر پر بیٹھ کر کے میں نے جتنے نام تلاوت کیے یہ سب رب ذوالجلال کے سجدہ کرنے والوں کے نام.